سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن سے ملاقات کی، اس جی ایم کیو ایم کے بھی پریزنس یہاں موجود ہے۔ اس ملاقات میں چیف الیکشن کمشنر بھی تھے اور چاروں الیکشن کمشنرز بھی تھے، یعنی پورے الیکشن کمیشن سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کا صرف ایک نقطہ تھا اس ملاقات کا، اور وہ یہ تھا کہ 8 سال سے فارن فنڈنگ کیس جو ہے پی ٹی آئی کا، وہ الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہو اس پر فوری طور پر جو بھی قانون ہے، جو بھی طریقہ کار ہے، اس کے تحت کارروائی کی جائے۔ ہم نے یہ کہا کہ ملک کا قانون، الیکشن کا قانون یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں کوئی جماعت بھی کسی بیرونی شخص سے اگر پیسہ لے اس کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ کس شخص نے پیسہ دیا، کتنا دیا، کب دیا۔ اور کسی جماعت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی فارن کمپنی سے فنڈنگ حاصل کر سکے۔ اس کیس میں جو پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کا معاملہ ہے، اکبر ایس بابر صاحب نے بڑا واضح ثبوت مہیا کیا آج سے 8 سال پہلے۔ اس کے بعد ہر ہیلے اور ہر بہانے سے پی ٹی آئی نے یہ کوشش کی کہ یہ معاملہ نہ چل سکے۔ اپنی حکومت کے دوران سیاسی دباؤ بھی ڈالا، اس معاملے کو روکنے کی کوشش کی، حکومتی دباؤ بھی ڈالا، الیکشن کمیشن پر دباؤ بھی ڈالا۔ بہرحال حقائق کو بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ وہ ریکارڈ جو آج الیکشن کمیشن کے سامنے ہے، اور یہ ریکارڈ پی ٹی آئی نے مہیا نہیں کیا۔ پی ٹی آئی نے 8 سال میں جو ریکارڈ مہیا کیا ہے اس کی حیثیت بھی آپ دیکھ لیں۔ جو ریکارڈ ملا ہے، جن اکاؤنٹس کا ملا ہے، وہ اسٹیٹ بینک سے جو باہر سے ریمیٹنس آئی ہے، جو دوسرے ممالک سے پیسہ آیا ہے، اس کا ریکارڈ ہے۔ تو یہاں پر جو اکاؤنٹس تھے ان کی حیثیت بھی آپ کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی نے خود کہہ دی ہمیں اس اکاؤنٹ کا علم نہیں تھا۔ پارٹی کے صدر اکاؤنٹ چلاتے ہیں، اکاؤنٹ کا علم پی ٹی آئی کو نہیں ہے۔ اور سب سے بڑھ کر امریکہ میں فارن ایجنٹ کے طور پر کم از کم 2 کمپنیاں موجود ہیں، ایک ٹیکساس میں، ایک کیلیفورنیا میں، جن کمپنیوں کے چیئرمین کا نام عمران خان ہے۔ یہ کمپنیاں امریکہ میں فارن ایجنٹ کے طور پر رجسٹرڈ ہیں۔ ان کے پاس جو پیسہ آتا ہے وہ پیسہ وہاں پبلک ریکارڈ ہوتا ہے۔ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس فارن ایجنٹ کمپنی جس کا چیئرمین عمران خان ہے، اس نے کس سے پیسہ حاصل کیا اور کتنا پیسہ حاصل کیا۔ وہاں پر بھی اس ریکارڈ میں جو امریکہ میں پبلک ریکارڈ ہے، اس میں بھی افراد کے نام بھی ہیں اور کمپنیوں کے نام بھی ہیں۔ کیا کمپنی سے پیسہ حاصل کرنا پاکستان کے قانون کے مطابق ہے؟ کمپنیوں سے پیسہ آپ حاصل اس لیے نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کمپنیوں سے پیسے لیں گے تو آپ ان کے ایجنٹ بن جاتے ہیں۔ آپ پھر کسی سے پیسے حاصل کر کے ملک کے مفاد میں فیصلہ نہیں کریں گے، اس کمپنی کے مفاد میں فیصلہ کریں گے۔ اس کمپنی کے پیچھے جو اشخاص ہیں ان کے مفاد میں فیصلہ کریں گے۔ اسی لیے فارن جو ہمارے ملک کا قانون ہے
وہ کسی فورن کمپنی سے کسی سیاسی جماعت کو پیسے لینے کی اجازت نہیں دیتا. اس ملک کا سابق وزیر اعظم ان دونوں کمپنیوں کا چیئرمین ہے, یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. اب ہم نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا کہ ریکارڈ بڑا واضح ہے, فیصلہ ہم نے کرنا ہے. یہاں پر رات کے اندھیرے میں عدالتیں کھلتی ہیں جو اپنے ہی فیصلوں کی نفی کر دیتی ہیں. تو کیا یہ پاکستان کے عوام کا حق نہیں کہ ان کو معلوم ہو کہ اس ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت کس سے پیسے لیتی رہی ہے, کب لیتی رہی ہے, کتنے لیتی رہی ہے, اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پیسے کی ایک بڑی رقم جو حاصل کی گئی وہ ملک میں نہیں آئی. وہ آج بھی باہر موجود ہے, وہ ذاتی اکاؤنٹوں میں موجود ہے. ان سوالات کا جواب کسی کے پاس ہے؟ ہر حربہ استعمال کیا پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے کہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں نہ چل سکے. ہر روز عدالتوں میں پٹیشنیں ہوئیں, اسٹے آرڈر کی کوشش کی گئی, ریکارڈ نہ دینے کی کوشش کی گئی, لیکن ہم نے یہی آج التجا کی ہے الیکشن کمیشن سے, درخواست کی ہے کہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ عمران خان کس سے پیسے لیتے رہا اور پی ٹی آئی کس سے پیسے لے کر اس ملک میں سیاست کر رہی ہے. صرف کل کی بات ہے کہ فائنینشل ٹائم جیسے ادارے میں جس کو آپ عدالت میں لے کر جا سکتے ہیں, ان ممالک میں بھاری رقم حاصل کر سکتے ہیں, اس نے کہا اور کہ عارف نقوی صاحب جو ابراج کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے, جو ایک انویسٹمنٹ بینکر تھے, انہوں نے لندن میں کرکٹ میچ کروائے اور وہاں پر کروڑوں روپے کی رقم حاصل کی ان لوگوں سے, اور ان کو بتایا گیا کہ یہ رقم جو ہے یہ چیریٹی کے کاموں میں استعمال ہوگی, یعنی عوام کی فلاح کے لیے استعمال ہوگی. اور یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جو عارف نقوی صاحب کی کمپنی تھی جس کا نام بھوٹان کرکٹ لمیٹڈ تھا, جو کرکٹ میچ کروا کر پیسے فلاحی کاموں کے لیے اکٹھے کرتی تھی, اس کمپنی سے 55 کروڑ روپے سے زائد رقم پاکستان پی ٹی آئی اور عمران خان کے اکاؤنٹ میں بھیجی گئی. یہ سب باتیں ریکارڈ کا حصہ ہیں, اور یہ وہ ریکارڈ ہے جس کو عمران خان نے نہیں دیا. 8 سال عمران خان نے کوئی ریکارڈ نہیں دیا. یہ اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ ہے جس کی کوئی نفی نہیں کر سکتا. ریکارڈ پر موجود ہے کہ بھوٹان سے $2.2 ملین جو آج 55 کروڑ روپیہ بنتا ہے, وہ رقم یہاں پر پی ٹی آئی اور عمران خان کے اکاؤنٹوں میں آئی ہے. یہ رقم حاصل کر کے آپ نے کیا الیکشن قوانین کی نفی نہیں کی؟ کیا آپ نے اپنے فیصلے کسی کو بیچے نہیں؟ ان کمپنیوں کے پیچھے کون لوگ تھے یہ وقت بتائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ چور جب چوری کرتا ہے اس کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح اس کام سے نکل سکوں, ریکارڈ پیش نہ کر سکوں, قانون کی گرفت سے باہر آ سکوں. تو جو 8 سال عمران خان کا عمل رہا ہے, جو پی ٹی آئی کا عمل رہا ہے, وہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ دوسروں سے پیسہ حاصل کر کے ایسی کمپنیوں سے جس کے مالکان کا پتہ نہیں ہے, جو الیکشن قوانین کی نفی ہے, پیسہ حاصل کیا گیا اور پاکستان میں سیاست میں استعمال کیا گیا. تو جب آپ سیاست میں کسی کا پیسہ استعمال کریں گے تو پھر کل اس کی قیمت بھی آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے, اور وہ قیمت پاکستان کے عوام ادا کرتے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے, اگر عمران خان کے ہاتھ صاف تھے, پی ٹی آئی کے ہاتھ صاف تھے, تو پہلے دن ہی جب فارن فنڈنگ کا کیس آتا کہتے یہ ریکارڈ ہے, یہ ہم نے پیسہ اکٹھا کیا ہے, یہ لو الیکشن کمیشن, یہ اب فیصلہ کرو. 8 سال آپ نے ہر حربے سے
उस रिकॉर्ड को अवाम के सामने न आने की कोशिश की, हर हरबे से इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की, उनके काम की नफी करने की, उनके प्रोसेस को रोकने की आपने कोशिश की, हर कानूनी गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल किया। आज भी आप देखते होंगे कि इमरान खान हमला करता है इलेक्शन कमीशन पर, उस इलेक्शन कमीशन पर जो उसी की हुकूमत के अंदर बना था। हमला इसलिए करता है कि उसको पता है कि फॉरेन फंडिंग की हकाइक क्या है, उसको पता है कि इस मुल्क का हर इलेक्शन का कानून उसने तोड़ा है, हर फंडिंग का कानून तोड़ा है। इन सवालात के जवाब सिर्फ इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में आएंगे। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने आई थी, हर हरबा इस्तेमाल किया गया कि वो रिपोर्ट अवाम के सामने ना आ सके। उसी रिपोर्ट की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई हुई है। इसलिए इमरान खान की कोशिश ये है कि मैं गालियां निकालकर, जाती हमले करके इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालूं कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट शाया ना हो। हमने आज इलेक्शन कमीशन को सिर्फ एक बात की है कि आपकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान के अवाम के सामने, आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि ये रिपोर्ट अवाम के सामने आए और इसके मुताबिक कार्रवाई हो। अच्छा सर, ये बताइए सर, पहले इलेक्शन कमीशन के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें आउटकम क्या रहा है? आउटकम नहीं होता। हमने अपनी दरख्वास्त उनके सामने रखी है कि ये पाकिस्तान के अवाम का हक है कि ये रिपोर्ट उनके सामने आए और जल्द अज जल्द आए। 8 साल का अरसा गुजर गया। शाहिद खान राणा बस साहब, ये बताइएगा कि ये जो अकबर एस बाबर का केस है, इसमें फरीक आप नहीं है, लेकिन फैसले की डिमांड आप कर रहे हैं, नंबर 1। और सेकंड चीज, क्या इलेक्शन कमीशन खुद से ये फैसला रोक रहा है या इसके पीछे कोई हाथ है? देखिए, मैं पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा हूँ, हम सियासी जमात हैं। एक सियासी जमात अगर यहूदी एजेंटों से पैसे हासिल करके सियासत कर रही है, किसी से हासिल कर रही है, हमें नहीं पता इन कंपनियों के पीछे कौन लोग हैं। मुल्क का कानून इसीलिए बनता है कि पता चले कि कौन लोगों के पैसे हासिल करके आप सियासत कर रहे हैं। हमारा इस बात से ये अवाम की जरूरत है, आज अवाम को पता चले कि जो इमरान खान सियासत करता रहा है, पैसे कहां से हासिल करता रहा है। ये मेरा मसला है, ये आपका मसला है, ये पाकिस्तान के अवाम का मसला है। तो हमने इलेक्शन कमीशन को यही कहा कि जल्द अज जल्द आपकी जिम्मेदारी है कि फैसला करें। शायद साहब एक बात बताइएगा कि पीटीआई का मौक़िफ़ है कि मुख्तलिफ जमातों के जो केसेस चल रहे हैं उनका इकट्ठा फैसला किया जाए फॉरेन फंडिंग के हवाले से। क्या आप इस बात से भी इत्तेफाक करते हैं कि इकट्ठे फैसला सुना दिया जाए? जी, इकट्ठे हर केस का अलहदा फैसला होता है। ये केस 8 साल से है, इसका फैसला भी सुनाया जाए, उन केसों के प्रोसेस भी मुकम्मल करके फैसले सुनाए जाए। हमें किसी और केस से गर्ज नहीं है। हम उस केस की बात कर रहे हैं जिसमें एक जमात ने हर हरबा इस्तेमाल किया इस केस के फैसले को रोकने के लिए। ये बताइएगा कब तक इलेक्शन कमिश्नर या जो इमरान है उनकी तरफ से कहा गया कि फैसला आ सकता है, कितना टाइम लग सकता है, कोई टाइम ड्यूरेशन? देखिए, उन्होंने कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं बताई। उन्होंने कहा कि हम काम कर रहे हैं, माजी में इस पर काम में मुख्तलिफ रुकावटें आई हैं, हमारी जिम्मेदारी अपनी समझते हैं और हम ये फैसला करके अवाम के सामने रख देंगे। ये हमारी आईनी जिम्मेदारी है। कौन से अवामिल है जिसकी वजह से फैसला ताख़ीर का शिकार हुआ? अवामिल मैं आपको बताया, अवामिल यही है कि एक हुकूमत थी जो हर किस्म का दबाव डालती थी इलेक्शन कमीशन पर, उसने नहीं होने दिए, उसने हर कानूनी हरबा इस्तेमाल किया। अगर उनके हाथ साफ होते तो पहले दिन ही रिकॉर्ड देते, ये फैसला 6 महीने में हो जाता। आज 8 साल सिर्फ इमरान खान की कोशिश से कि ये हकायक अवाम के सामने ना आए, ये देर ताख़ीर हुई। नहीं, हमारी इस बारे में कोई बात नहीं। हमारा सिर्फ एक नुकता था जो बात हो गई। बाकी भी इस्तीफे को कब तक मंजूर हो रहा है? ये स्पीकर साहब से सवाल करें। बहुत अच्छा। शाहिद खाकान अब्बासी इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।